یہ کہانی ایک سچی کہانی ہے، ایک ٹریڈر کی 12 سالہ زندگی کا تجربہ۔ سچائی پر مبنی یہ کہانی آپ کو ضرور سننی چاہیے، آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو چلیے سنتے ہیں۔ یہ گرمی کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ دوپہر کو عام طور پر میں سوتا تھا، لیکن اس دن سن 2012 میں دوپہر کو میرے ہاتھ میں موبائل تھا۔ میں نے موبائل پر ایک ایڈ دیکھی جس میں فوریکس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، اور صرف لوگ بائی اور سیل پر کلک کر کے اپنا منافع کما رہے تھے۔ میں نے سوچا یہ تو ایک بہت ہی آسان کام ہے، صرف ایک بٹن پر کلک کرو اور منافع آپ کی جیب میں۔ میں نے اس مشہوری کو دیکھتے ہوئے وہاں سے MT4 نامی ایک ایپ اپنے موبائل میں انسٹال کر لی۔ جب MT4 میں نے انسٹال کی تو اس پر میرا ڈیمو اکاؤنٹ پہلے ہی بنا ہوا تھا۔ مجھے اس وقت فوریکس کا اتنا علم نہیں تھا۔ میں نے چند بائی اور سیل بٹنز پر کلک کر کے پروفٹ کما لیا۔ اب میں چاہتا تھا یہ پروفٹ جلد از جلد باہر نکالوں اور اس کو کیش کی صورت میں دیکھ سکوں، مگر جب میں نے باہر نکالنے کے لیے اپلائی کیا تو مجھے پتہ لگا کہ یہ ایک ڈیمو کرنسی ہے، ورچوئل کرنسی ہے، جس کو ہم کیش آؤٹ نہیں کروا سکتے۔ اس کے لیے ہمیں ایک اصل اکاؤنٹ بروکر کے ساتھ بنانا پڑے گا، جس کے لیے کچھ دستاویز درکار ہوتی ہیں۔ پھر میں نے اپنا اکاؤنٹ ایک ہاٹ فوریکس نامی بروکر پر گوگل پر سرچ کرنے کے بعد رجسٹر کروا لیا۔ رجسٹر کروانے کے بعد اکاؤنٹ کو میں نے ویریفائی کروایا، اور پھر اب مسئلہ تھا کہ اکاؤنٹ میں پیسوں کو ڈپازٹ کیسے کیا جائے۔ اس کے لیے مجھے کریڈٹ کارڈ کی ضرورت تھی۔ اس وقت پاکستان میں آن لائن ذرائع بہت کم تھے، اور صرف کریڈٹ کارڈ ہی ایک واحد ذریعہ تھا جس کے ذریعے ہم بیرون ملک رقم ڈپازٹ کروا سکتے تھے۔ پھر میں نے بینک کے لیے اپلائی کر دیا۔ بینک میں گیا، میرا اکاؤنٹ وہاں پہلے ہی موجود تھا، تو میں نے ایک نجی بینک کے ذریعے کریڈٹ کارڈ کے لیے درخواست دے دی۔ مجھے بینک والوں نے کہا آپ کو 7 دن کے اندر اندر کریڈٹ کارڈ مل جائے گا، لیکن اب تو 1 مہینہ گزر چکا تھا، مجھے کریڈٹ کارڈ نہ وصول ہوا۔ میں نے بینک کے خلاف آن لائن ای میل کے ذریعے کمپلینٹ کر دی۔ بینک والوں نے جلدی مجھ سے رابطہ کیا اور 7 دن کے اندر اندر میرا کریڈٹ کارڈ مجھے بنا کر دے دیا گیا۔ کریڈٹ کارڈ وصول کرنے کے بعد میں نے پھر ڈپازٹ کیا $20 کا پہلی دفعہ اپنے فوریکس اکاؤنٹ میں۔ اس وقت پاکستان میں $1 کی قیمت تقریباً 70 روپے تھی، لہٰذا میں نے $20 1400 روپے کے خرید کر فوریکس میں انویسٹ کیے اور MT4 کے ذریعے بائی اور سیل کرنے لگا۔ اس وقت مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ کب بائی یا سیل کرنا ہوتا ہے۔ میں نے صرف اندازاً بٹن دبا دیے بائی اور سیل کے، اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد مجھے $12 کا پروفٹ وصول ہوا۔ میں نے وہ ٹریڈ پروفٹ میں دیکھتے ہوئے کلوز کر دی۔ اب جب میں نے سوچا کہ چند ہی گھنٹوں میں اگر $20 کے اوپر مجھے $12 کا پروفٹ مل رہا ہے تو میرے ڈالر ہو گئے ہیں 32۔ تو اگر میں مزید ٹریڈ لگاؤں تو ایک ہی دن میں کیوں نہ $200 یا $100 $20 سے کما کر میں جلد ہی امیر ہو جاؤں گا۔ میں نے ایسے ہی اندازاً پھر ٹریڈ آن کر دیں، لیکن کچھ ہی گھنٹوں کے بعد وہ ٹریڈ میرے خلاف گئی اور میرا سارا اکاؤنٹ خالی ہو گیا، مجھے نقصان ہو گیا۔ نقصان ہونے پر میں کافی افسردہ ہوا۔ میں ایک اسکول ماسٹر تھا، نوکری کر رہا تھا، لیکن میں نے فوریکس کو ایک اضافی انکم کے طور پر، ایک سائیڈ بزنس کے طور پر دیکھا تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ مجھے یہاں سے بھی منافع ہو۔ مجھے پیسوں کے جانے کا اتنا غم تو نہیں تھا۔ میں نے سوچا میں دوبارہ پیسے انویسٹ کرتا ہوں اور دوبارہ ٹریڈ لگاتا ہوں۔ میں نے اس دفعہ کوئی $50 کے قریب انویسٹ کیے اور بے تکا ٹریڈ لگا کر اپنا نقصان کر بیٹھا۔ اب میرا نقصان کافی زیادہ ہو چکا تھا۔ $50 اس وقت تقریباً 3500 کے قریب آتے تھے۔ تو اس طرح ایک دن میں نے اپنا 5000 کے قریب نقصان کروا لیا۔ ان دنوں 5000 کافی معنی رکھتے تھے۔ میں نے سوچا کہ ٹریڈ اب ایسے نہیں کرنی چاہیے، مجھے کچھ سیکھنا چاہیے ٹریڈنگ کے بارے میں، اس کے بعد ٹریڈ کرنی چاہیے۔ پھر میں نے مختلف قسم کے یوٹیوب پر کورسز سیکھنے شروع کر دیے، کچھ ویبینارز وغیرہ لینے شروع کیے۔ میں نے فوریکس کو بہت شوق کے ساتھ سیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے بہت سے لمبے لمبے کورسز کیے۔ میں نے VSA ٹریڈنگ کے بارے میں تفصیل سے سیکھا۔ میں نے سپلائی اور ڈیمانڈ کے بارے میں تفصیلاً سیکھا۔ پھر میں نے پرائس ایکشن کے بارے میں اچھی طرح سیکھا اور مختلف اسٹریٹجیز کو سیکھا۔ ساتھ ساتھ میں نے ان کو اپلائی بھی کیا، کبھی ڈیمو پر، کبھی ریئل اکاؤنٹ پر، کبھی $100 انویسٹ کیا، کبھی 20، کبھی 50۔ اس طرح کرتے کراتے مجھے 12 سال گزر گئے۔ مجھے تھوڑا بہت پروفٹ بھی ہوتا تھا، لیکن جو نقصان ہوتا تھا وہ کبھی میرا نقصان پورا نہ ہو سکا۔ میں پروفٹ اتنے زیادہ کما نہ سکا جس سے میرا نقصان پورا ہو سکے۔ اس طرح 12 سال گزر گئے۔ میں نے ساری اسٹریٹجیز اپلائی کر دیکھ لی، لیکن کہیں سے پروفٹ نہ ہو سکا۔ آخر کار میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ ایک فضول چیز ہے اور مجھے فوریکس چھوڑ دینی چاہیے، یہ میرے لیے نہیں۔ اور پھر یوں میں نے فوریکس سے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو باہر نکالا، اور میں آپ کو بھی یہی مشورہ دیتا ہوں
کہ جو نئے لوگ فوریکس میں آتے ہیں، بے شک وہ سیکھتے ہیں یا نئے ہیں، وہ اس میں پروفٹ نہیں کما سکتے۔ اپنا وقت اور اپنا پیسہ ضائع مت کریں، گھر والوں سے جھگڑا بھی عام بات بن جاتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔